فرض کریں کہ ایک کمرے میں 2 افراد بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے میز پر 52 پتوں کی تاش کی ایک گڈی رکھی ہے۔ اب ایک شخص اپنے ذہن میں مکمل خاموشی کے ساتھ ایک پتے کا انتخاب کر لیتا ہے۔ صحیح۔ مطلب وہ کسی کو کچھ نہیں بتاتا، کوئی اشارہ تک نہیں دیتا، لیکن سامنے بیٹھا ہوا شخص مسکراتا ہے اور بالکل درست پتے کا نام لے دیتا ہے۔ دیکھنے میں تو یہ باقاعدہ کوئی جادو یا کوئی مافوق الفطرت صلاحیت لگتی ہے نا؟ ہاں، بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے کوئی ذہن پڑھ رہا ہو۔ بالکل، لیکن در حقیقت یہ کوئی جادو نہیں ہے۔ یہ دماغ کو ہیک کرنے کا ایک انتہائی نفیس اور کمال درجے کا نفسیاتی کھیل ہے۔ تو چلیں آج کی اس گہری گفتگو میں ہم اسی حیران کن موضوع کی تہوں میں اترتے ہیں۔ ہمارا آج کا مشن یہ سمجھنا ہے کہ کیسے ایک فنکار صرف چند پتوں، الفاظ کے چناؤ اور مخصوص حرکات کے ذریعے انسانی شعور کے ساتھ کھیلتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت ہی مشہور کن موضوع ہے، اور اس ساری بحث میں سب سے دلچسپ پہلو یہ نہیں ہے کہ یہ کرتب ہوتا کیسے ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ سارا عمل انسانی ذہن کے بارے میں ہمیں بتاتا کیا ہے۔ یعنی اس کی بنیادی ساخت کے حوالے سے؟ جی بالکل، اس کی کمزوریوں اور فیصلہ کرنے کے انداز کے بارے میں۔ دیکھیں، ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دماغ ایک سپر کمپیوٹر کی طرح ہے جو ہر چیز کو بالکل منطقی انداز میں پرکھتا ہے۔ صحیح۔ لیکن حقیقت میں یہ دماغ کچھ خاص قسم کے پیٹرنز اور شارٹ کٹس پر چلتا ہے، اور جو ایک ماہر فنکار ہوتا ہے نا، وہ انہی شارٹ کٹس کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے اس کی جو بنیادی میکینزمز ہیں، یہ کام کیسے کرتا ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ جو ایک مرحلہ ہے جسے انتخاب کا دھوکہ یا ایلیوژن آف چوائس کہا جاتا ہے، یہ اصل میں کیا ہے؟ کیونکہ جب کسی شخص سے کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی کارڈ سوچ لے، تو وہ تو یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ 52 کے 52 پتے اس کے سامنے ہیں اور وہ مکمل طور پر آزاد ہے، لیکن ظاہر ہے ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ انتخاب محدود کس طرح کر دیا جاتا ہے، وہ بھی اس طرح کہ سامنے والے کو کانوں کان خبر نہ ہو؟ دیکھیں، اس عمل کو نفسیات کی زبان میں پرائمنگ اور سائیکولوجیکل فورسنگ کہا جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ فنکار کبھی بھی انسان کو واقعی مکمل آزادی کا موقع نہیں دیتا۔ اچھا۔ وہ لاشعوری طور پر ایسے اشارے دیتا ہے جو دماغ کو ایک خاص سمت میں سوچنے پر ایک طرح سے مجبور کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر فنکار بات چیت کے دوران اپنے ہاتھ کے مخصوص اشاروں سے فضا میں کوئی خاص شکل بنا سکتا ہے۔ جیسے کوئی دل کی شکل یا کچھ اور؟ بالکل، یا پھر اس کے الفاظ کا چناؤ ایسا ہوتا ہے جو لاشعوری طور پر دل والے پتوں کی طرف اشارہ کرے۔ کبھی کبھار وہ باتوں باتوں میں سرخ رنگ کا ذکر بار بار کرتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ انسانی دماغ ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو جمع کر رہا ہوتا ہے۔ بیک گراؤنڈ میں پروسیسنگ چل رہی ہوتی ہے؟ جی بالکل، اور پھر جب اچانک اس سے کوئی پتا سوچنے کو کہا جاتا ہے تو وہ وہی پتا سوچتا ہے جس کے اشارے اس کے لاشعور میں بٹھائے گئے ہوتے ہیں۔ ارے واہ، یہ تو واقعی لاشعور کے ساتھ ایک زبردست قسم کا کھیل ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص کو شہر کے سب سے شاندار ریسٹورنٹ میں لے جایا جائے جس کا مینو بہت وسیع ہو۔ بڑی زبردست مثال ہے۔ ہاں، اور وہ شخص مینیو دیکھ رہا ہو لیکن ساتھ کھڑا ویٹر اتنی مہارت سے اور ایسے دل فریب انداز میں کسی شیف اسپیشل ڈش کی تعریف کرے، اس کے ذائقے کی کچھ ایسی خوبیاں گنوائیں جو اس شخص کی عام پسند سے ملتی جلتی ہوں۔ ہاں، اور پھر وہ وہی آرڈر کر دے۔ بالکل، آخر میں وہ شخص مینیو بند کر کے وہی ڈش آرڈر کر دیتا ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ شخص ریسٹورانٹ سے باہر آ کر یہی کہے گا کہ بھائی میں نے تو اپنی مرضی کا سب سے بہترین کھانا کھایا ہے۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ ویٹر نے خاموشی سے اس کا فیصلہ پہلے ہی طے کر دیا تھا۔ 100% ایسا ہی ہے، اور انسانی ذہن کی یہ بہت بڑی خوبی ہے، یا شاید اسے خامی کہنا چاہیے، کہ اسے یہ وہم بہت پسند ہے کہ وہ آزادانہ فیصلے کر رہا ہے۔ ہاں، انسان کی آنا جلدی مانتی نہیں ہے۔ جی، انسان کی آنا اس بات کو آسانی سے تسلیم نہیں کرتی کہ کوئی بیرونی محرک اس کے خیالات کو کنٹرول کر سکتا ہے، اور فنکار انسان کی اسی آنا کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ زبردستی کوئی انتخاب مسلط نہیں کرتا، کیونکہ اگر وہ ایسا کرے گا تو دماغ فوراً مزاحمت کرے گا۔ ظاہر ہے، کوئی حکم چلائے گا تو ہم دفاعی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ بالکل،
تو اس کے بجائے وہ انتخاب کے دائرے کو اپنی مرضی سے سکیڑ دیتا ہے اور اسے ایک ایسی شکل میں پیش کرتا ہے کہ سامنے والے کو وہ اپنا ہی فیصلہ محسوس ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا وہ ایسے جملے استعمال کرتے ہیں جیسے آزادی سے سوچیں یا اگر دل چاہے تو اپنا فیصلہ بدل لیں۔ اوہ، تو یہ الفاظ دراصل ایک جال ہوتے ہیں۔ جی، یہ نفسیاتی جال ہوتے ہیں جو انسان کے اس وہم کو مزید پختہ کر دیتے ہیں کہ کنٹرول اسی کے پاس ہے۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک الجھن پیدا ہو رہی ہے اور میں اس خیال کو تھوڑا چیلنج کرنا چاہوں گا۔ جی بتائیے۔ چلے ہم مان لیتے ہیں کہ لاشعور میں اشارے بٹھا کر انتخاب کو محدود کر دیا جاتا ہے، لیکن جب ہم ان کرتبوں کو دیکھتے ہیں تو بہت سے پڑھے لکھے، انتہائی ذہین اور تنقیدی سوچ رکھنے والے لوگ بھی تو اس کا شکار ہو جاتے ہیں نا۔ بالکل ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ محض باتوں میں الجھانے کا عمل ہے تو کیا ہمارا دماغ، خاص طور پر ایک ذہین اور باشعور دماغ، اتنا سیدھا ہے کہ چند لمحوں کی گفتگو اس کی ساری عقلی صلاحیتوں کو مات دے دے؟ مطلب ایک ذہین دماغ کو تو فوراً پکڑ لینا چاہیے کہ اسے دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم نقطہ اٹھایا ہے آپ نے، اور سچائی اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ جو فنکار ہوتے ہیں یہ دراصل انسان کی ذہانت کو ہی اس کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ وہ کیسے بھلا؟ دیکھیں، ایک ذہین دماغ ہمیشہ چیزوں میں پیٹرنز، منطق اور تسلسل تلاش کرتا ہے۔ تو فنکار کیا کرتا ہے؟ وہ جان بوجھ کر کچھ ایسے جھوٹے اشارے یا منطقی الجھنیں پیدا کرتا ہے جو اس ذہین دماغ کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ اچھا۔ اسے نفسیات میں مس ڈائریکشن یعنی توجہ ہٹانے کا فن کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ صرف نظر چرانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ کوگنیٹو مس ڈائریکشن ہے، یعنی شعوری توجہ کو بھٹکانا۔ شعوری توجہ کو بھٹکانا، اس کی کچھ وضاحت کریں گی؟ جی، مطلب جب دماغ کسی ایک پیچیدہ چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے نا، ٹھیک اسی وقت اصل کرتب کسی دوسری جگہ بڑی سادگی سے انجام پا جاتا ہے۔ ذہین لوگ اس لیے جلدی شکار ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس جھوٹی منطق کو سلجھانے میں حد سے زیادہ مگن ہو جاتے ہیں۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے کہ فنکار دماغ کو ایک ایسا کام دے دیتا ہے جس میں وہ الجھ جائے اور پیچھے سے وہ اپنا اصل کام نکال لیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کیا اس کی کوئی ٹھوس مثال دی جا سکتی ہے کہ یہ شعوری توجہ کیسے بھٹکائی جاتی ہے تاکہ بات ذرا اور واضح ہو جائے؟ یقیناً، فرض کریں فنکار پتے پھینٹ رہا ہے۔ وہ اچانک سامنے بیٹھے شخص سے ایک انتہائی غیر متعلقہ لیکن ذاتی سوال پوچھ لیتا ہے، جیسے ویسے بچپن میں آپ کے پالتو کتے کا نام کیا تھا؟ ہاں، بالکل ہی موضوع سے ہٹ کر سوال۔ جی، اب ہوتا یہ ہے کہ انسانی دماغ کا جو ورکنگ میموری کا حصہ ہوتا ہے نا، اس کی گنجائش بہت محدود ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ شخص اپنے بچپن کی یادداشتوں میں کتے کا نام ڈھونڈنے جاتا ہے، اس کے دماغ پر کوگنیٹو لوڈ یعنی ذہنی بوجھ اچانک سے بڑھ جاتا ہے۔ ہاں، مطلب ایک دم سے پروسیسنگ تیز ہو جاتی ہے۔ بالکل، اور اس ایک سیکنڈ کے لیے دماغ بالکل بلینک ہو جاتا ہے۔ اسے یاد نہیں رہتا کہ پتوں کی ترتیب کیا تھی، اور اسی ایک سیکنڈ کا فائدہ اٹھا کر فنکار وہ پتا اپنی مرضی کی جگہ پر رکھ دیتا ہے۔ پھر جب وہ شخص کتے کا نام بتا کر واپس پتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہے جیسے پہلے تھا۔ یہ تو باقاعدہ انسانی دماغ کی پروسیسنگ پاور کے ساتھ کھلواڑ ہے، مطلب کمال کی ٹائمنگ ہے یہ۔ جی، اور پھر جب آخر میں فنکار اس پتے کا نام بتاتا ہے تو اس وقت کی جو پیشکش یا جسے ہم پرفارمنس کہتے ہیں، وہ اس سارے عمل کو واقعی ایک جادو بنا دیتی ہے۔ ظاہر ہے اگر فنکار نے اتنی محنت سے دماغ کو ہیک کیا ہے تو وہ اس کا انکشاف بھی تو انتہائی ڈرامائی انداز میں کرے گا نا، تاکہ سامنے والا پوری طرح حیرت کے سمندر میں ڈوب جائے۔ در حقیقت پرفارمنس کا عنصر ہی اس پورے کرتب کی جان ہے۔ اگر کوئی صرف میکینکس جانتا ہو لیکن اس کے پاس پیشکش کا ہنر نہ ہو تو وہ کبھی کسی کو حیران نہیں کر سکتا۔ یہ مکمل طور پر پہلے سے تیار کردہ منصوبہ بندی، نفسیاتی چالوں اور ایک شاندار پیشکش کا ملا جلا نتیجہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ فنکار صرف یہ نہیں جانتا کہ کارڈ کون سا ہے، بلکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس بات کو بتانا کیسے ہے، سسپینس کیسے پیدا کرنا ہے اور کس طرح ایک ایسا تاثر قائم کرنا ہے کہ دیکھنے والا اسے منطق سے بالا کوئی غیبی طاقت سمجھے۔ وہ باڈی لینگویج، آنکھوں کے رابطے اور خاموشی کے وقفوں کا اس قدر مہارت سے استعمال کرتا ہے کہ سارا ماحول ہی طلسماتی محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت گہری ہو جاتی ہے۔
اگر ہم اس ساری گفتگو پر غور کریں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ اصول صرف کسی جادوگری کے سٹیج یا تاش کے کھیل تک محدود نہیں ہو سکتے۔ بالکل نہیں۔ اگر انسانی توجہ، انتخاب اور شعور کو اتنی صفائی سے کسی خاص سمت میں موڑا جا سکتا ہے تو یہ روزمرہ کی زندگی میں ایک انتہائی طاقتور ہتھیار بن سکتا ہے۔ کیا یہ چیزیں ہمیں دفتری زندگی، مارکیٹنگ یا باہمی تعلقات میں بھی نظر آتی ہیں؟ کیونکہ اگر دماغ اسی طرح کام کرتا ہے تو پھر یہ اصول تو ہر جگہ لاگو ہونے چاہیے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ جب ہم ان اصولوں کو ایک بڑی تصویر میں دیکھتے ہیں نا تو یہ سماجی تعاملات، بات چیت اور تعلقات کو مؤثر بنانے کی بنیاد ثابت ہوتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں انسان جانے انجانے میں انہی نفسیاتی اصولوں کا سامنا کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی مثال اس کی؟ مثال کے طور پر پرسویشن یعنی دوسروں کو قائل کرنے کا عمل۔ کوئی بھی کامیاب مارکیٹنگ مہم یا ایک بہترین سیلز پچ لے لیں، وہ بالکل اسی انتخاب کے دھوکے اور پرائمنگ پر کھڑی ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی وہ بھی ہمیں یہی وہم دیتے ہیں؟ جی ہاں، وہ گاہک کو یہ محسوس کرواتے ہیں کہ پروڈکٹ خریدنے کا فیصلہ مکمل طور پر اس کا اپنا ہے، جبکہ در حقیقت وہ اس کے لاشعور میں ضرورت اور خواہش کے ایسے بیج بو چکے ہوتے ہیں کہ فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا ہوتا ہے۔ کمال ہے۔ چلیں اس کا موازنہ تھوڑا دفتری زندگی سے کرتے ہیں۔ فرض کریں ایک کمپنی میں ایک بہت اہم پروجیکٹ چل رہا ہے اور ٹیم کسی مسئلے میں بری طرح پھنس گئی ہے۔ اب جو مینیجر ہے وہ جانتا ہے کہ اس مسئلے کا بہترین حل کیا ہے۔ اگر وہ براہ راست میٹنگ میں کھڑا ہو کے کہے کہ بھئی میری بات سنو، یہ طریقہ غلط ہے، ویسے کرو جیسے میں کہہ رہا ہوں، تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ ظاہر ہے ٹیم اسے اپنے اوپر ایک حکم سمجھے گی، ان کی انا مجروح ہو سکتی ہے اور شاید وہ اس حل پر اتنے جوش سے کام نہ کریں۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ مینیجر بالکل اسی کارڈ ریڈر کی طرح کام کرے تو کیا ہوگا؟ تو وہ چوائس آرکیٹیکچر یعنی انتخاب کی ساخت کا استعمال کرے گا۔ وہ مینیجر میٹنگ میں کچھ ایسے مخصوص سوالات اٹھائے گا، پروجیکٹ کے کچھ ایسے پہلوؤں پر روشنی ڈالے گا اور گفتگو کو اس طرح محدود کرے گا کہ ٹیم کے اراکین خود بخود اسی نتیجے کی طرف بڑھنے لگیں جو مینیجر کے ذہن میں تھا۔ ہاں، یعنی وہ انہیں راستہ دکھائے گا لیکن منزل خود طے کرنے دے گا۔ بالکل۔ اور پھر کسی رکن کی طرف سے وہی حل ایک نئے آئیڈیا کے طور پر سامنے آئے گا۔ اب چونکہ ٹیم کو یہ لگے گا کہ آئیڈیا تو ان کا اپنا ہے تو وہ اس پر پوری لگن، جوش اور ملکیت کے احساس کے ساتھ کام کریں گے۔ ایک بہترین لیڈر یا مشیر دراصل یہی کرتا ہے۔ یہ تو ایک طرح سے دوسروں کے ذہنوں میں اپنا خیال پرونے والی بات ہو گئی۔ اور جب ہم پیشہ ورانہ زندگی میں پریزنٹیشنز کی بات کرتے ہیں تو وہاں بھی تو یہی ہو رہا ہوتا ہے نا؟ جی بالکل۔ ایک مؤثر پریزنٹیشن پیش کرنے والا شخص اپنے حاضرین کو ایک خاص ذہنی سفر پر لے کر جاتا ہے۔ وہ حقائق کو ایک خاص ترتیب سے دکھاتا ہے تاکہ جب پریزنٹیشن ختم ہو تو کمرے میں موجود ہر شخص خود بخود اسی نتیجے پر پہنچ چکا ہو جس پر وہ انہیں لانا چاہتا تھا۔ بالکل، اور یہ سب ان نفسیاتی ہتھ کنڈوں کی حقیقی دنیا میں عملی مثالیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک باقاعدہ ہنر ہے، کوئی سپر پاور نہیں ہے۔ صحیح۔ جب کوئی شخص یہ سمجھ لیتا ہے کہ انسانی توجہ کی حدود کیا ہیں، یا تصدیقی تعصب جسے کنفرمیشن بائس کہتے ہیں، وہ کیسے کام کرتا ہے اور کیسے لوگ اپنے فیصلوں کو خود ہی سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ شخص اپنی بات چیت میں بے پناہ اثر و رسوخ پیدا کر لیتا ہے۔ یہ باقاعدہ ایک علم ہے جسے مشاہدے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ واہ، یہ جان کر واقعی ایک طرح کا سکون ملتا ہے کہ یہ سب کوئی پراسرار طاقتیں نہیں ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر کوئی بھی عام انسان ان عوامل پر تھوڑی سی توجہ دے، انسانی نفسیات کے کام کرنے کے فطری انداز کو سمجھے اور اس کی مشق کرے، تو وہ اپنی قائل کرنے کی صلاحیتوں کو حیرت انگیز حد تک بہتر بنا سکتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ مطلب یہ کوئی ایسی صلاحیت نہیں جو کسی خاص شخص کو پیدائشی طور پر مل گئی ہو۔ یہ ایک ایسا فن ہے جسے سیکھ کر اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کو بہت مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ یقیناً، اور اس علم کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ یہ ہمیں انسانی فطرت کی یکسانیت کے بارے میں بتاتا ہے۔ ہم سب بنیادی طور پر ایک جیسے نفسیاتی اصولوں کے تحت فیصلے کرتے ہیں۔ جب ہم ان پیٹرنز کو سمجھ جاتے ہیں نا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جسے دنیا جادو یا کرشمہ سمجھ رہی ہے، وہ دراصل انسانی رویوں اور شعوری خامیوں کی ایک انتہائی منظم اور سوچی سمجھی ترتیب ہے۔
یہ سمجھ ہمیں دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور گہری نظر بھی دیتی ہے، کیونکہ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ انسان بعض اوقات کیوں غیر منطقی فیصلے کرتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو آج کے اس طویل اور گہرے مطالعے کا نچوڑ یہ ہے کہ تاش کے پتوں کا کھیل اور اس کے ذریعے ذہن پڑھنے کا یہ مسحور کن عمل دراصل کوئی مافوق الفطرت واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی نفسیات، توجہ کو بھٹکانے کی مہارت، محتاط منصوبہ بندی اور ایک شاندار پیشکش کا شاہکار ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے انتخاب کی آزادی محض ایک خوبصورت دھوکہ ہو سکتی ہے، اور کس طرح انسانی ذہن کی کمزوریوں اور پیٹرنز کو ایک ماہر فنکار اپنے حق میں استعمال کرتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ یہ سارے اصول صرف سٹیج کے کرتبوں تک محدود نہیں ہے، ہماری روزمرہ زندگی، ہماری فیصلہ سازی اور ہمارے سماجی تعاملات میں بھی ان کا انتہائی گہرا عمل دخل ہے۔ یہ فن ہمیں سکھاتا ہے کہ توجہ کو کس طرح مرکوز کیا جاتا ہے اور خیالات کی رو کو کس طرح ایک خاص سمت میں موڑا جا سکتا ہے۔ ہاں، جس کے اثرات لیڈرشپ سے لے کر مارکیٹنگ تک ہر جگہ محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو چلیں، اب اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس گفتگو کو سمیٹیں، ایک بہت گہرا اور غور طلب سوال ابھرتا ہے جو یقیناً ہر سوچنے والے ذہن کو اپنے ارد گرد کی دنیا پر اثر نو غور کرنے پر مجبور کر دے گا۔ بتائیے۔ ذرا تصور کریں، اگر ایک معمولی سے تاش کے کھیل میں جہاں کوئی بڑا نقصان نہیں ہوتا، ایک فنکار کی چند نفسیاتی چالوں اور اشاروں سے انسان کے دماغ کو اتنی آسانی سے ہیک کیا جا سکتا ہے، اس کی توجہ بھٹکائی جا سکتی ہے اور اسے اس بات پر مکمل یقین دلایا جا سکتا ہے کہ اس کا فیصلہ 100% اس کا اپنا اور آزادانہ تھا۔ بہت گہری بات ہے۔ تو اس بڑی دنیا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عام زندگی میں جب کوئی سیاستدان ایک پرجوش تقریر کرتا ہے، یا جب روزمرہ کی خریداری کے دوران مارکیٹنگ کی چکا چوند اور سوشل میڈیا کے الگورتھمز ہمارے سامنے معلومات کا ایک خاص دائرہ بناتے ہیں، تو ان میں سے کتنے فیصلے واقعی ہمارے اپنے ہوتے ہیں؟ بالکل، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور کتنے فیصلے درحقیقت کسی اور کی بہترین پرفارمنس، محدود کیے گئے انتخاب اور ایک انتہائی نفیس نفسیاتی چال کا نتیجہ ہوتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں ہر اس لمحے سوچنا چاہیے جب ہمیں لگے کہ کنٹرول پوری طرح ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اکثر ہم یہ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ کیسے کچھ لوگ تاش کے پتوں سے کسی کا ذہن پڑھ لیتے ہیں نا۔ آج کی اس گفتگو میں ہم اسی دلچسپ موضوع کی گہرائی میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کوئی جادو نہیں، بلکہ انسانی نفسیات کو سمجھنے کا ایک بڑا ہی شاندار فن ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے کہ کیا واقعی کسی کا ذہن پڑھا جا سکتا ہے؟ کیا یہ کوئی غیبی طاقت ہے یا اس کے پیچھے کوئی سائنس چھپی ہوئی ہے؟ چلیں آج اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، تو اس پوری بات کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم اسے کچھ حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے کہ یہ جادو ہے یا سائیکالوجی، پھر انتخاب کو محدود کیسے کیا جاتا ہے، تیسرا آزاد مرضی کا یہ وہم آخر ہے کیا، چوتھا پرفارمنس کا فن کتنا ضروری ہے، اور آخر میں یہ ہنر ہماری زندگی میں کہاں کام آ سکتا ہے۔ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اور سب سے اہم سوال سے، یہ جادو ہے یا نفسیات؟ اب وقت ہے اس کرتب کے پیچھے کی اصل سچائی جاننے کا۔ دیکھیں، سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ایک پرفارمنس ہے، ایک نفسیاتی فن ہے۔ یہ کوئی مافوق الفطرت طاقت نہیں، بلکہ یہ سمجھنے کا ہنر ہے کہ لوگ سوچتے کیسے ہیں اور ان کے فیصلوں پر کیسے اثر انداز ہوا جا سکتا ہے۔ اب دیکھنے والے کو حیرت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ اسے لگتا ہے کہ ارے واہ، اس نے تو میرا دماغ پڑھ لیا۔ لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ پرفارمر نے بڑی چالاکی سے ان کے انتخاب کو بس ایک خاص سمت دی ہوتی ہے، ایک خاص پتے کی طرف مائل کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں اصل مدے پر کہ آخر یہ کیا کیسے جاتا ہے۔ اب ہم اس فن کی سب سے بنیادی ٹیکنیک کو سمجھیں گے، یعنی انتخاب کو محدود کرنا۔ سارا کمال دراصل اسی میں چھپا ہے۔ یہ پورا عمل 3 بہت آسان قدموں میں ہوتا ہے۔ پہلا قدم، ذہنی سوچ کو سمجھنا، یعنی یہ جاننا کہ لوگ عام طور پر سوچتے کیسے ہیں۔ دوسرا اور سب سے دلچسپ قدم، لاشعوری طور پر اثر انداز ہونا۔ مثال کے طور پر، اگر پرفارمر چاہتا ہے کہ کوئی دل کا پتہ چنے، تو وہ اپنی باتوں میں بار بار دل، محبت یا ایسی ہی کوئی بات کرے گا۔ یہ دماغ میں لاشعوری طور پر بیٹھ جاتا ہے۔ اور تیسرا قدم، فیصلے کو سمت دینا، تاکہ آخر میں وہی کارڈ چنا جائے جو پرفارمر چاہتا ہے۔ اس ٹیکنیک کو سائیکولوجیکل نجنگ کہتے ہیں،
یہ آپ کہہ لیں کہ انسانی شعور کے ساتھ کھیلنے کا ایک فن ہے، جہاں پہلے سے بنی ہوئی حکمت عملی کے ذریعے سامنے والے کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ فیصلہ تو بالکل اس کا اپنا تھا، حالانکہ اصل میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور اس کے سب سے دلچسپ پہلو کو دیکھتے ہیں، آزاد مرضی کا وہم، یعنی ایک ایسا انتخاب جو کروایا گیا ہو وہ بالکل اپنا کیسے محسوس ہوتا ہے؟ تو یہاں پر ایک ہی وقت میں دو الگ الگ حقیقتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ ایک طرف ہے دیکھنے والے کا تجربہ جو سوچ رہا ہے کہ یہ کارڈ تو میں نے خود اپنی مرضی سے چنا، اور دوسری طرف ہے پرفارمر کی حقیقت جو جانتا ہے کہ اس کے انتخاب کے دائرے کو تو پہلے ہی محدود کر دیا گیا تھا۔ بس یہی وہم ہے جو اس پورے کھیل کو کامیاب بناتا ہے۔ لیکن صرف یہ نفسیاتی چالیں جان لینا ہی کافی نہیں ہے، اصل کامیابی کا دارومدار پرفارمنس کے فن پر ہے۔ یہ تکنیک جاننا تو سمجھیں صرف آدھا کام ہے۔ ایک زبردست پرفارمنس کے لیے چند چیزیں بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلے گہری منصوبہ بندی، یعنی ہر چیز پہلے سے سوچی سمجھی ہو۔ پھر آتی ہیں نفسیاتی چالیں جن کی ہم نے بات کی۔ اس کے بعد ایک پراعتماد انداز، کیونکہ اگر پرفارمر ہی گھبرایا ہوا لگے گا تو کون یقین کرے گا، اور سب سے بڑھ کر اس وہم کو سچ بنا کر پیش کرنے کا فن۔ اچھا، اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ بھائی تاش کے اس کھیل سے سیکھی گئی باتیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھلا کہاں کام آ سکتی ہیں؟ دیکھیں، یہ جو جادوئی کرتب ہے نا، یہ ہمیں زندگی کی بہت اہم مہارتیں سکھاتا ہے، جیسے دوسروں کو قائل کرنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے، ایک مؤثر لیڈرشپ، بالکل ویسے ہی جیسے پرفارمر اپنے تماشائی کی رہنمائی کرتا ہے، بات چیت واضح ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر انسانی رویے کی گہری سمجھ پیدا ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزیں زندگی میں ہر جگہ کام آتی ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، ہم دن بھر میں جو اتنے سارے فیصلے کرتے ہیں ان میں سے کتنے فیصلے واقعی خالصتاً ہمارے اپنے ہوتے ہیں، اور کتنوں پر شاید اسی طرح غیر محسوس طریقے سے اثر ڈالا جا رہا ہوتا ہے۔